بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت خامسہ کے امن پیغام کو پھیلانے کے لیے کار پر دنیا کا سفر، قسط ہشتم۔ مبارک احمد صاحب کا کار پر امن سفر جاری ہے، مزید حالات و واقعات پیش ہیں۔ مورخہ 12 نومبر بروز اتوار کروشیا کے شہر زغرب میں 2 روزہ سالانہ بک فیئر میں مقامی جماعت احمدیہ نے بھی اپنا اسٹال لگایا ہوا تھا۔ مبارک احمد صاحب اس میلے میں اپنی گاڑی پر لگے بل بورڈز کے ساتھ موجود رہے، جہاں ہزاروں افراد نے پیغام امن پڑھا۔ بعد ازاں اسی شہر کے مصروف ترین ریلوے اور ٹرام اسٹیشن پر گاڑی پر لگے پیغام امن کے ساتھ 2 گھنٹے گزارے۔ اس کے بعد بوسنیا کے شہر سراجیوو کی طرف سفر شروع کیا۔ مورخہ 13 نومبر بوسنیا کے کیپٹل سراجیوو میں مختلف جگہوں پر گاڑی کو پارک کیا۔ اس شہر میں ہر طرف لوگوں کا رش دیکھا۔ کئی افراد نے گاڑی کی تصاویر بنائیں اور پیغام امن کے متعلق دریافت کیا۔ ایک مقام پر ایک مقامی ٹی وی چینل کا نمائندہ ہمارے پاس آیا، ہمارے پیغام کی تعریف کی اور بعد ازاں ہمارا تفصیلی انٹرویو لیا۔ اس کے بعد مونٹی نیگرو پہنچے۔ یہاں سٹی سینٹر میں لوگوں کا رش تھا، لہٰذا یہاں 2 گھنٹے گزارے۔ یہاں سے پھر البانیہ کے شہر ترانا کی طرف سفر شروع کیا۔ مورخہ 14 نومبر ترانا شہر کے سٹی سینٹر میں مربی صاحب کے ساتھ دورہ کیا، جہاں ایک اخباری نمائندہ نے کافی سوالات کیے اور دوسرے دن ہی اس انٹرویو کی تفصیل ایک مقامی اخبار میں جلی سرخیوں اور تصاویر کے ساتھ شائع ہوئی، جبکہ ٹی وی چینل پر لگائی گئی خبر کا ویڈیو لنک بھی دیا گیا تھا۔ البانوی اخبار لکھتا ہے کہ جب مسلمانوں کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کے بارے میں تعصبات کا سامنا ہے، مبارک احمد نے اس پیغام امن کو پہنچانے کا انتخاب کیا ہے، جس کا سچا اسلام پوری قوت کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ شام 5 بجے یونان کے شہر تھیسالونیکی کی جانب سفر شروع کیا۔ یونان کے بارڈر کی چیک پوسٹ پر گاڑی پر لگے بل بورڈز کے ساتھ ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملی۔ تقریباً 2 گھنٹے اس مشکل میں گزرے۔ کئی افسران نے سوالات کی بوچھاڑ کی، جن کے ہم نے تفصیل سے جواب دیے، لیفلیٹس پڑھائے اور بالآخر ایک اعلیٰ افسر سے بات کر کے اس کے اطمینان کے بعد ہمیں داخلے کی اجازت دی۔ بعد ازاں ہم 600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع استنبول شہر کی جانب روانہ ہو گئے۔ آواز و رپورٹ لطیف احمد شیخ، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔